اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ڈسکس کروں گا کہ روحانیت کے راستے میں سب سے بڑی آزمائش، مصیبت وہ کیا ہوتی ہے۔ وہ کیا ایسی آزمائش ہے جس سے ہر کوئی پار نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے سامعین، جب روحانیت کے راستے پہ کوئی چلتا ہے تو چھوٹی بڑی مصیبتیں تو آتی ہیں۔ وہ اصل میں دشمن ہو جاتا ہے شیطان کا۔ شیطان اس پہ زیادہ اپنی انرجی خرچ کرتا ہے جو لوگ روحانیت کے راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ جو لوگ اپنے اندر انا رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جلتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ آ جاتا ہے ان کو، اور جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، تو شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے چیلے ہیں، ان پہ کیا اپنی انرجی ویسٹ کرو، یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں۔ تو شیطان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ صالحین بندوں کی طرف ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی راہ کو چنتے ہیں، صراط مستقیم کو چنتے ہیں، اور جب اس راہ پہ چلا جاتا ہے تو یقین مانیں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جب انسان عبور کرتا ہوا روحانیت کو منزل بمنزل، یا ہم اس کو ایسا کہیں کہ وہ درجہ بدرجہ جب ترقی کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں، تب شیطان کو یہ محسوس ہوتا ہے، ابلیس کو، کہ نہیں، اس نے آگے سے بھی حملہ کیا، پیچھے سے بھی حملہ کیا، لیفٹ سے بھی حملہ کیا، رائٹ سے بھی حملہ کیا، اوپر سے بھی حملہ کیا، نیچے سے بھی حملہ کیا، اس نے کوئی طرف نہیں چھوڑا، کوئی ڈائمنشن نہیں چھوڑی۔ لیکن وہ جو روحانیت میں چلتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، آبسٹیکلز کو توڑتے ہوئے، وہ جو رنڈکیں ہیں، وہ جو بیچ میں بیریئرز ہیں، ان کو ختم کرتے ہوئے وہ آگے چلے جاتے ہیں، اور تب جا کے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی آزمائش آتی ہے، اور وہی آزمائش یہ سمجھیں کہ اصل روحانیت کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے، ایک لکیر ہوتی ہے جس سے پار کرنا ہی اصل مقصد ہوگا اور حاصل معرفت الہی ہوگی۔ دیکھیے، علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو، مرد اور عورت دونوں پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور جب بھی کوئی روحانیت کے راستے پہ چلتا ہے، اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے، تو مرشد بھی اپنا روحانی فیض ان کو دیتے ہیں، وہ فیض بھی اصل میں علم ہی ہوتا ہے۔ تو روحانیت کا دوسرا نام ہم علم بھی کہہ سکتے ہیں، علم حاصل کرنا، اور وہ خاص علم جس سے معرفت الہی مل جائے، جس سے اپنے آپ سے ملاقات ہو جائے، جس سے اپنا روح بیدار ہو جائے، جس سے روح کو غذا ملنا شروع ہو جائے، وہ علم۔ تو جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو اس علم کو سنبھالنا ہی اصل روحانیت ہے۔ دیکھیے، شیطان کے پاس بھی علم تھا، لیکن اس نے اس علم کو اس طرح استعمال کیا، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میرا علم اس سے بہتر ہے، میرا وجود اس سے بہتر ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اصل میں اس نے غرور کیا اپنے علم پہ، اپنی بناوٹ پہ، اپنی جو اس کی مطلب اس کا جو خلق کیا گیا، اس پہ اس کو غرور ہوا۔ تو روحانیت میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے سامعین کہ انسان اپنے علم پہ غرور کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ آخری وار ہے، اور یہی ایک
شیطان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ تکبر، متکبر ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جن ہو، فرشتے ہوں، انسان ہو، پرند ہو، چرند ہو، کوئی بھی مخلوق، اس کو تکبر کرنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ تکبر تو وہ کرے گا جس کو نہ کسی نے بنایا اور جس نے سب کچھ بنایا۔ تو آخری مصیبت، آخری بار یہ ہوتی ہے کہ وہ وسوسے تکبر کے، علم کے، غرور کے ڈال دیتا ہے، اور وہ انسان یہ سمجھتا ہے جو روحانیت میں آ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بہت بڑا علم آ گیا، اب میں بڑا عالم بن گیا۔ اس کو اپنے جب علم پہ غرور ہو جائے گا تو روحانیت نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہی ایک خاص وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ وہ طور کے جبل پہ، طور کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اللہ سے کلام کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اس پار جاؤ جہاں پہ تمہیں ایک خضر ملے گا، وہ تمہیں علم سکھائے گا، میں نے اس کو علم لدنی دیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کر رہا ہے موسیٰ سے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے علم لدنی دیا ہے اس سے جا کے علم سیکھو، سمجھو، اور اللہ کے رازوں میں سے جو باتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، مرشد کامل کو پکڑو۔ اللہ بھی کہتا ہے اپنے اس نبی کو، اس رسول کو جس سے وہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے۔ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا قرآن میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ آپ خود سوچئے، ہمیں پھر بھی ضرورت پڑتی ہے علم حاصل کرنے کی، مرشد کے پاس جانے کی۔ اب جب انسان مرشد کے پاس جا کے وہ علم حاصل کرتا ہے تو سب سے بڑی جو بات ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہوتی ہے مصیبت یا آزمائش، اس کو غرور نہ آ جائے۔ جس نے اپنے علم کو اندر میں سمایا اور اس پہ عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے اندر علم آیا اور غرور ساتھ میں آ گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ روحانیت میں سب سے بڑی یہ مصیبت ہے، اور جس نے یہ غرور نہیں کیا، اب آ کے یہاں پہ بات اٹکتی ہے کہ جس نے وہ غرور نہیں کیا اور اس عمل کو اپنے اندر سما کے، اس عمل سے، اس علم سے، اپنے علم اندر سما کے اس علم سے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی اصلاح کی، اپنی بھی اصلاح کی، پہلے اپنا عمل ٹھیک کیا، اس کے بعد لوگوں کا عمل، لوگوں کی اصلاح کی، وہ بندہ روحانیت میں کامیاب ہوگا، اور یہ بندہ روحانیت کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، یہ میرے راستہ چنا ہوا راستے پہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کو پھر شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس پہ اللہ کی برکتیں، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی حفاظت فرشتے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے صالحین بندے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو روحانیت میں غرور آنا شروع ہو جائے، آپ کو لگے کہ میرے پاس علم ہے، تو سمجھ جائیں یہ سب سے بڑا آخری وار شیطان کا ہے، اور اس سے ہمیں ہر صورت میں بچنا ہے۔